سلام دوستو، ہمارے چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ ہمارے پاس سنگ دل کی پارٹ 1۔ آج موسم بہت سہانا تھا، آسمان پر کالے کالے بادل چھائے ہوئے تھے، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ میری والدہ سے امیج بنو عاقل داخل تھی۔ میں آپ کو بتاتے چلو کہ میری والدہ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس کی وجہ سے دائیں ٹانگ ٹوٹ گئی تھی اور سر پر بہت گہری چوٹ آ گئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے فوری آپریشن لکھا تھا۔ میرا بھائی فوجی ملازم تھا اور ابھی تک اس کی سروس بھی بہت کم تھی۔ ڈاکٹر کے کہنے پر اس نے اپنے یونٹ سے خون مانگا تو جواب ملا کہ کل تم فوج میں آئے ہو اور آج پرابلم کڑی رکھی ہے، جو کوئی خون وغیرہ نہیں ہے۔ بھائی پریشان ہو کر واپس آ گئے اور والدہ کے سرہانے بیٹھ کر رونے سے لگے۔ میں نے بھائی سے کہا کہ امی پہلے سیریس ہے اور آپ کے ان کے سرہانے بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ ہم 2 بہنیں اور 1 بھائی تھے، ہم دونوں بھائی سے بڑی تھے۔ میں نے بار بار بھائی سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو بھائی کو جواب نہ دیتا۔ میں نے کہا کہ بھائی اگر تم مجھے نہیں بتا تو میں آئندہ بات نہیں کروں گی۔ بھائی نے پھر رونا شروع کر دیا۔ میں نے پھر دوبارہ پوچھا، اب بتائیں گے یا اسی طرح روتے جائیں گے؟ بھائی نے کہا کاش تو میری بہن نہیں بھائی ہوتا۔ میں نے کہا تم مجھے بھائی سمجھ کر ہی بتا دو۔ پھر بھائی نے ساری بات بتائی کہ مجھے والدہ کے لیے ڈاکٹر نے 4 بوتل خون کا کہا ہے، لیکن مجھے اپنے یونٹ سے انکار کا جواب ملا ہے اور خود صرف 1 بوتل دے سکتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی رونے کی کیا ضرورت ہے، 1 بوتل آپ دے دیں اور 1 بوتل میں دیتی ہوں۔ باجی اور ابو گھر سے بلا لیتے ہیں، 1 بوتل وہ دے دیں گے، 4 بوتل پورے ہو جائیں گے۔ ابھی ہم دونوں باتیں ہی کر رہے تھے کہ ایک بار روب انسان یونیفارم حالت میں موٹر سائیکل پر آیا اور ہمارے وارڈ کے سامنے موٹر سائیکل کھڑی کی اور وارڈ کے اندر گیا۔ میرے بھائی نے اسے سلام کیا اور پوچھا سر کیا حال ہے۔ اس بندے کے یونیفارم نیم پلیٹ پر عصمت لکھا تھا تو اس نے مثبت سر ہلا کر کہا کہ میں ٹھیک ہوں، اور بھائی سے پوچھا کہ میں تمہیں پہچانتا نہیں، کیونکہ بھائی یونیفارم بھی نہیں تھے اور پہلے جانتے تھے۔ بھائی نے انہیں اپنی یونٹ بتائی۔ عصمت نے کہا فہیم خیریت سے اسپتال آئے ہو؟ بھائی نے کہا میرے ساتھ میری سسٹر بھی ہے اور میری والدہ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس وجہ سے ہم اسپتال میں ہیں، مجھے خون کی ضرورت ہے اور کوئی مدد کے لیے تیار نہیں ہے۔ عصمت مسکرا کر کہا کہ جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا خدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد عصمت اور بھائی فہیم ایم کی بیڈ کے پاس گئے اور امی کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ عصمت بھائی فہیم کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ صبح آپریشن کریں، خون جانے اور میں جانوں۔ 2 بوتل خون عصمت نے ہمیں لے کر دیا اور 1 بوتل اپنا خون اور 1 اپنی بیوی سے دلوایا۔ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ بھائی عصمت فیملی کے ساتھ رہ رہے تھے۔ آپریشن ہونے کے بعد عصمت مجھے اور فہیم کو اپنے کوارٹر لے گئے۔ مسز عصمت گھر کے کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد ہسپتال آ جاتے اور شام تک میری امی کی خدمت کرتے۔ شام کو میں اپنی امی کے پاس آ جاتے۔ اسی طرح 1 ماہ گزر گیا۔ مسز عصمت ہر روز کوئی نہ کوئی چیز تیار کر کے امی کے لیے لے آتے۔ امی کی صحت کافی ٹھیک ہو گئی۔ جب میں امی کو نہانے کے لیے کہتی تو امی کہتی تھی میری بہو مجھے نہلائے گی۔ ہم دونوں امی کی نظروں میں کوئی چیز نہیں تھے۔ ہر بات عصمت اور اس کی بیوی کی امی جان مانتی تھی۔ میں 3 ماہ تک عصمت کے گھر رہی، لیکن اس نے کبھی بھی میرے طرف نہیں دیکھا تھا۔ ایک دن میں نے عصمت کے گھر بیٹھ کہ میں عصمت کی تصویر کو دیکھا، آنکھ اور گال میں بالکل تل نظر آ رہا تھا۔ میں نے تصویر پر تھوڑی توجہ دی تو ایسے معلوم ہوا کہ جیسے تصویر مجھ سے باتیں کر رہی ہو۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ عصمت سے بات کروں، لیکن وہ جب بھی میرے سامنے آتے تو خاموشی سے گزر جاتے۔ شاید اس خاموشی کو میں نے توڑنا تھا۔ ایک دن آخر کار میں شیر بن گئی۔ جو نہیں وہ گھر پہنچے تو میں نے دروازے سے السلام علیکم کہا، انہوں نے مجھے وعلیکم السلام کہا اور ساتھ والے کمرے میں چلے گئے۔ میں بہت باتیں کرنے کا پروگرام بنا چکی تھی، لیکن میری قسمت میں وہ السلام علیکم کے جواب کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ عصمت نے دوسری کمرے میں جا کر کنڈی لگائی اور لیٹ گئی۔ میں نے دروازے پر دستک دی، اندر سے جواب ملا کیا بات ہے؟ میں نے معصوم لہجے میں کہا کھانا نہیں کھانا۔ عصمت نے کہا میں کھانا کھایا۔ میں پھر پریشان ہو گیا اور سوچنے لگی کہ میری